اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأبی انت و امی من احبنی فلیحب هذا۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے 15 رمضان المبارک ولادت بسعادت سبت اکبر سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ تمام مؤمنین و مؤمنات اور بالخصوص حضرت بقیت اللہ الاعظم کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک حدیث کہ جس میں آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا راوی حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر گرامی کے گھر تشریف لائے اور امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا اور سینے کے ساتھ لگا کر ارشاد فرمایا، بے ابی انت و امی من احبنی فلیحب ھذا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے محبت کرتا ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ ہے عظمت جناب حسن مجتبیٰ، فضیلت جناب حسن مجتبیٰ کہ کون ارشاد فرما رہا ہے ان کے بارے کہ جو خود خاتم النبیین ہیں، جو خود سردار الانبیاء ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ بے ابی انت و امی، کہ جن کی وجہ سے خداوند متعال نے یہ کائنات خلق کی، وہ فرما رہے ہیں بے ابی انت و امی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ یہ ہے فضیلت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ویسے تو بہت سی روایات ہیں، لیکن کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو امام حسن علیہ السلام نے رمضان کو کس طرح بیان فرمایا ہے، یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان اللہ جعل شہر رمضان مضمارا لخلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے لیے ماہ رمضان المبارک کو ایک مقابلے کا میدان قرار دیا ہے۔ یستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ، پس جو اطاعت خدا میں اور خوشنودی خدا میں دوسروں پر سبقت حاصل کر گیا، فسبق قوم ففاضوا، وہی کامیاب ہے، وقصر آخرون فخابوا، اور جس نے اس میں غفلت برتی، جس نے اس میں سستی سے کام لی، یعنی ماہ رمضان المبارک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ خسارے میں ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام روزے دار کی عظمت میں کیا فرما رہے ہیں؟ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان لکل صائم عند فطورہ دعوتا مستجابتا، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے شک روزہ دار افطار کے وقت جو بھی دعا مانگتا ہے خداوند متعال اس کو قبول فرماتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلَ لُقْمَةٍ فَقُلْ، پس جب وہ پہلا لقمہ لے افطار کرنے کے لیے تو یہ کہے، بسم اللہ اللہم یا واسع المغفرہ اغفر لی، شروع اللہ کے نام سے کہ جس کی مغفرت بہت وسیع ہے، اے وسیع مغفرت والے مجھے معاف فرما۔ انہی الفاظ کے ساتھ خداوند متعال کے حضور میں دعا گو ہیں، خداوند متعال ماہ رمضان کی ان ساعتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ رمضان کے صدقے ہمارے اور ہمارے مرحومین کی گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔